آئندہ مالی سال کا 17,573 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش، تقریباً 2,000 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد، تنخواہ دار طبقے اور پراپرٹی پر ریلیف، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ، چھوٹی گاڑیوں اور درآمدی سولر پینل پر 18% ٹیکس عائد، دفاع کے لیے 2,550 ارب، تعلیم کے لیے 18.5 ارب روپے مختص، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں 21% اضافے کی تجویز، ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب مختص۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، منی بجٹ کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا مگر کوئی منی بجٹ نہیں آیا، نہ ہی کوئی نیا ٹیکس لگایا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اپوزیشن لیڈر نے بات کرنے کی اجازت مانگی، مطالبہ پورا نہ ہونے پر احتجاج شروع کر دیا۔ ایوان میں شور شرابے کے ساتھ ڈیسک بجائے اور نعرے لگاتے رہے، اپوزیشن اراکین نے ایجنڈا کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں۔ تمام صورتحال میں مسلم لیگ نون کے اراکین نے وزیر اعظم کے گرد حصار بنائے رکھا۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد ٹیکسز کی شرح میں کمی کرنے کا اعلان، 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر 2.5% کرنے کی تجویز، 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والے افراد پر ٹیکس کی شرح 15 کی بجائے 11% کر دی گئی ہے، 22 سے 32 لاکھ تنخواہ لینے والے افراد پر ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ پینشن اسکیم میں تبدیلیاں سے سرکاری خزانے پر بوجھ بڑھا، پینشن اسکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے اصلاحات کی ہیں۔ شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود کی گئی، 1 سے زائد پینشنرز کا خاتمہ کیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بڑا ریلیف، جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی، ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کر دیا، کمرشل جائیدادوں، پلاٹوں اور گھروں کے ٹرانسفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم، وفاقی حکومت کا مارگیج فائنینسنگ کو فروغ دینے کا بھی فیصلہ۔ اب آن لائن کاروبار کرنے والے بھی ٹیکس دیں گے، حکومت کا ای کامرس کاروبار کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ، وہ افراد یا کمپنیاں جو آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اشیاء یا خدمات فروخت کرتے ہیں اب ان پر بھی ٹیکس لاگو ہوگا۔ آن لائن پلیٹ فارم سے خریداری پر 18% ٹیکس لگے گا، ای کامرس کاروباری افراد کو اپنی ماہانہ ٹرانزیکشنز کا مکمل ڈیٹا اور ٹیکس رپورٹ متعلقہ اداروں کو جمع کروانا ہوگی۔ حکومت کا غیر ضروری سرکاری محکموں کی نجکاری کا فیصلہ، بجٹ تقریر کے دوران وزیر خزانہ نے کہا، مالی سال 2025-26 کے دوران پی آئی اے، ہیسکو، جینکو جیسے اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ شعبے کو ملک کو لیڈ کرنا چاہیے، ہم نجکاری کو سرمایہ منڈیوں کو وسعت دینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ شفافیت بڑھے۔ عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ کی مبارکباد، بولیں، وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں بہترین بجٹ پیش کیا گیا، پاکستان کا پہلا ملازمین دوست، کسان دوست، صنعت کار دوست اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بجٹ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگا، نئے مالی سال کا بجٹ عوام کے لیے خوشی اور خوشحالی لائے گا۔ بجٹ سے متوسط طبقے کو حقیقی ریلیف ملے گا، مختص وسائل حکومت کے عوام دوست ویژن کی عکاسی کرتے ہیں، نون لیگ کی قیادت نے معاشی بحالی کو اعداد و شمار تک محدود نہیں رکھا، آئی ایم ایف پر کم انحصار روشن مستقبل کی نوید ہے، بجٹ معاشی استحکام اور عوامی بہبود کی سمت ایک مثبت پیش رفت ہے، بجٹ قومی ترقی کے اہداف کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان۔ دفاعی بجٹ بڑھانے کے اقدام کو سراہتے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں ود ہولڈنگ ٹیکس کو کم کیا گیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے، حکومت نے اچھی پالیسی دی ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، امید ہے ملک میں خوشحالی آئے گی، ایس ایم تنویر کی ایف پی سی سی آئی لاہور آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ دفاعی بجٹ پر تاجر برادری کا ملا جلا رد عمل، صدر لاہور چیمبر ابوذر شاد کہتے ہیں، آن لائن بزنس کو ٹیکس نیٹ میں لانا، پراپرٹی کو ریلیف اور تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف اچھا اقدام ہے، معیشت مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن
کاٹیج IT لائیو اسٹاک اور زراعت کی ایکسپورٹ کے لیے خاطر خواہ اقدام نہیں کیے گئے۔ وفاق کے بعد پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگائے جانے کا امکان۔ تعلیم، صحت اور سیاحت پر خاص فوکس رکھا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے بجٹ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 110 ارب روپے زیادہ رکھے جائیں گے۔ صحت کے بجٹ میں 90 ارب روپے زیادہ رکھے جائیں گے۔ سیاحت کے بجٹ میں 600% سے زائد اضافہ کیا جانے کی تجویز۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کا ڈرافٹ تیار۔ محکمہ ترقیاتی و منصوبہ بندی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بجٹ ڈرافٹ پیش کر دیا۔ صوبہ پنجاب کے لیے 1210 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا۔ بجٹ میں 1358 نئی ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کی تجویز دی گئی۔ ٹیکساری گیٹ، موچی گیٹ، یکی گیٹ، شاہ عالم گیٹ کی مرمت و بحالی کے لیے 29 کروڑ 92 لاکھ رکھنے کی تجویز۔ حکومت پنجاب نے 3 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ سیکریٹری داخلہ نور الامین مینگل کا تبادلہ احمد جاوید قاضی کو سیکریٹری داخلہ پنجاب لگا دیا گیا۔ نور الامین مینگل سیکریٹری ہاؤسنگ تعینات۔ سیکریٹری ہاؤسنگ اسد اللہ خان کو SNGAD رپورٹ کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے امریکی ناظم الامور اور امریکی کونسل جنرل لاہور کی ملاقات۔ پاک امریکہ دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں امریکہ کے تعمیری کردار اور جنگ بندی میں تعاون کو سراہا۔ 7200 پیف پارٹنر اسکولوں کی سبسڈی میں 20 سے 40% تک اضافے کا اعلان۔ پرائمری کے بچوں کے معاوضے میں 50 روپے اضافہ 800 روپے کر دیا جائے گا۔ مڈل کے بچوں کو 200 روپے اضافے سے 1100 روپے معاوضہ ملے گا۔ نہم و دہم سائنس کے بچوں کو 500 روپے اضافے کے بعد معاوضہ 1800 روپے دیا جائے گا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کو سرچ کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نئی کمیٹی تشکیل دے دی جس میں 3 بیوروکریٹس اور 1 ماہر تعلیم کو شامل کیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن نے بابا گرو نانک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تلاش کے لیے سرچ کمیٹی بنائی۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان جون میں متوقع۔ جون کے آخری یا جولائی کے پہلے ہفتے میں نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ پنجاب بورڈز کمیٹی چیئرمین کا اجلاس 13 جون کو طلب کر لیا گیا۔